حدیث پاک میں لکھا ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں روزے کو ختم کر دیتی ہے، 4 چیزوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی برکات کو ختم کر دیتی ہیں اور وضو کو بھی توڑ دیتی ہیں اور زندگی کے سارے نیک اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، زندگی کے سارے نیک اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ نمبر 1 جھوٹ بولنا، نمبر 2 چگلی کرنا، نمبر 3 کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا۔ یعنی یہ برائیاں ایسی ہیں، یہ برائیاں اتنی زبردست ہیں، یہ گناہوں کی جڑوں کو یوں سیراب کرتی ہیں، یعنی گناہوں کی جڑوں کو ایسے مضبوط کرتی ہیں جیسے پانی پودے کی جڑوں کو سیراب کرتا ہے، جیسے پانی سے پودا مضبوط ہوتا ہے۔ اور چوتھا گناہ شراب پینا، یہ تمام گناہوں سے بڑھ کر ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت قعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سابقہ انبیاء کرام کی کتابوں میں یہ پڑھا ہے، یعنی پہلے آنے والے انبیاء کرام کی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ جو شخص غیبت کرنے سے توبہ کرتا ہے، غیبت سے توبہ کر کے دنیا سے جاتا ہے، وہ جنت میں سب سے اخیر میں داخل ہوگا۔ حالانکہ اس نے توبہ کر لی ہے، اس کے باوجود جنت میں سب سے اخیر داخل ہوگا۔ اور جو غیبت کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے گا وہ جہنم میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک اللہ کے ولی حضرت یحییٰ بن معاذ الرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو ہماری ذات سے کم 3 فائدے پہنچنے چاہیے۔ اگر ہماری ذات سے 3 فائدے پہنچتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کامیاب لوگوں میں شمار کریں، اپنے آپ کو مسلمان شمار کریں۔ اور اگر ہماری ذات سے مسلمان کو 3 فائدے نہیں پہنچتے تو اپنے آپ کو ہرگز کامیاب نہ سمجھے۔ نمبر 1، اگر تو اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو نقصان بھی نہ پہنچا، اگر تو اسے خوشی نہیں دے سکتا تو غم بھی نہ دے، اور اگر تو اس کی تعریف نہیں کر سکتا تو برائی بھی نہ کر۔ میرے بھائیو، اندازہ لگاؤ، اگر ہماری زبان پر کسی کے بارے میں اچھی بات نہیں آ سکتی تو کیوں فضول باتیں کرے، کیوں جھوٹی باتیں کرے، کیوں برائی کرے، اور برائی کر کے ہم اپنے نیک اعمال کو اس کے حوالے کریں اور اس کی برائیوں کو اپنے سر پر لے لے۔ اللہ ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن بڑی زبردست بات حدیث پاک میں بیان فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ فرشتے ایسے ہیں جو انسانوں کے ساتھ رہتے، ہمیشہ انسانوں کے ساتھ ان کی بیٹھک ہوتی ہے۔ جب کوئی آدمی کسی مسلمان کی اچھی بات کرتا ہے، کسی کی اچھی تعریف کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، تو وہ فرشتہ دعا دیتا ہے، اے تعریف کرنے والے بندے، جیسی تو تعریف اس فلانے بندے کی کر رہا ہے، اللہ پاک تجھے بھی ایسا بنا دے، تجھے بھی ایسی خوبیاں نصیب فرما دے۔ اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان، فرشتے کی دعا مردود نہیں ہوتی۔ لیکن جب کوئی آدمی کسی بھائی کا ذکر برا کرتا ہے، یعنی غیبت کرتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے تجھے شرم آنی چاہیے، اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہوئے تجھے شرم آنی چاہیے، حالانکہ تیرے گناہوں کو اللہ نے چھپایا ہے، تیرے گناہ کو اللہ نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس گناہ سے معافی مانگو۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت وہب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دنیا جب سے بنی ہے، یعنی دنیا کی شروعات سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک کا دنیا میں جتنا ساز و سامان ہے، جتنا مال ہے، تمام کا تمام مال میرے حوالے کر دیا جائے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر جب تک دنیا ختم نہ ہو جائے تب تک کا دنیا میں جتنا ساز و سامان، جتنا مال ہے، وہ سارا کا سارا مال میرے حوالے کر دیا جائے اور مجھے کہا جائے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو میں 2 گناہ کو چھوڑنا خرچ کرنے کے مقابلے میں زیادہ پسند کروں گا۔ اب وہ کون سے 2 گناہوں کو چھوڑنا زیادہ پسند کروں گا؟ نمبر 1 غیبت کو چھوڑ دینا زیادہ پسند کروں گا، اور نمبر 2 اپنی آنکھوں کو غلط استعمال کرنا، یعنی آنکھوں کو گناہوں سے بچانا، آنکھوں کو محفوظ رکھنا، ان 2 گناہوں کو چھوڑنا میں زیادہ پسند کروں گا، یعنی اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں گا اور ہرگز غیبت نہیں کروں گا۔ یہ سارا مال مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب کسی مسلمان کی غیبت نہ کرنا اور اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن میرے بھائیوں میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں، بعض دفعہ ہوتا ایسا ہے کہ جب آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے، سامنے والا کہتا ہے بھائی اللہ نہ بندہ غیبت مت کر، غیبت کرواتی گناہ ہے، تو وہ اکڑ کرتا ہے۔ یہ میں مسئلہ آپ کو بتلا رہا ہوں، وہ اکڑتا ہے ارے بھائی میں جے بات کی تھی فلانا مارس میں وین ایوی چھے ایما سے نہیں غیبت تھئی گئی،
حدیث پاک میں لکھا ہے میرے بھائیوں، علماء فرماتے ہیں حدیث پاک میں غیبت کو حرام کیا ہے، غیبت کو حرام کیا ہے، غیبت کو حرام کیا ہے، اور اس حرام گناہ کو اس نے اکڑ کی وجہ سے کسی سامنے والے کی بات کو ٹھکرایا، اللہ حفاظت فرمائے، اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے اور واپس کلمہ پڑھ کر اسے مسلمان ہونا چاہیے، اس لیے کہ کفر کا خدشہ ہے، اس لیے کہ اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا۔ تو بعض دفعہ غیبت کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اب میرے بھائیو، اللہ پاک گناہ تو معاف کرنے والا ہے، اب ہم نے کسی کی غیبت کی ہے تو معافی کی کیا شکل ہے کہ جس سے غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ لی جاوے، اللہ سے معافی مانگ لی جاوے۔ لیکن علماء نے اس پر بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے، جیسے مثال کے طور پر میں نے کسی کی غیبت کی ہے، اب سامنے والے کو نہیں معلوم کہ میں نے غیبت کی ہے، تو مجھے اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن نہیں، میں نے اس کی غیبت کی، اس کو بھی پتہ چل گیا، تو اب مجھے اس سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، اللہ سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، اور اس سے یوں معافی مانگنی ہے، پوری غیبت کی تفصیل ذکر نہیں کرنی، بھائی اللہ کے لیے میں نے تیرے بارے میں کچھ کہہ دیا ہو، کچھ سن لیا ہو تو معاف کر دینا، وہ زمین پر معاف کرے گا، اللہ ہمیں آسمان پر معاف کر دے گا۔ لیکن ہم نے کسی پر ایک شکل تو یہ ہے، لیکن جن جن لوگوں کے سامنے ہم نے غیبت کی ہے تو ان کے سامنے بھی اس کی تعریف کر دیں کہ نہیں، وہ بات جو میں نے کہی تھی میری مسٹیک تھی، حقیقت بات یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے بھول سے اس کی برائی کر دی تھی۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیو، دنیا کی زندگی میں معافی مانگنے میں ہم چھوٹے ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ دنیا کی زندگی میں معافی مانگیں گے، اللہ کی نظروں میں دنیا والے اگرچہ ہمیں چھوٹا سمجھیں گے، لیکن اللہ کی نظر میں ہم بہت بڑے شمار ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن کسی نے الزام لگایا، تہمت لگائی، تو تہمت کی معافی یہ ہے اس سے بھی جا کر معافی مانگے، اللہ سے بھی معافی مانگے، اور جن جن لوگوں کے سامنے اس کی تہمت لگائی ہے اس سے بھی جا کر کہیں کہ میں نے یہ بات غلط کہی تھی، مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہاں وہ معاف کرے گا، زمین پر وہ معاف کرے گا، آسمان پر اللہ معاف فرما دے گا۔